السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام ایک مسلم کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ علمزیب حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین اکرام، پاکستانی سیاست اور پاکستانی سیاست کی ایک لمبی تاریخ ہے، ایک لمبی داستان ہے۔ جس طرح پاکستانی سیاست میں اتار چڑھاؤ، نشیب و فراز ہم نے دیکھا، کبھی ہمارے اوپر جمہوری نظام مسلط رہا تو کبھی آمریت ہم پہ مسلط رہی، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ دونوں ادوار میں قوم کو اس طرح سے خوشی نہیں ملی، یا قوم کی جو امیدیں سیاست یا سیاستدانوں سے وابستہ تھی، سیاستدان ان امیدوں پر اس طرح سے پورا نہیں اتر سکے۔ جو امید تھی، جس بنیاد اور جس نظریے کے لیے پاکستان کو حاصل کیا گیا تھا، اور جس نظریے پہ پاکستان کو چلانے کی قومی ایک تمنا تھی، وہ تمنا آج تک تمنا ہی رہی ہے۔ یہ کب پوری ہوگی؟ پاکستان میں وہ نظام کب آئے گا جو پاکستانی عوام چاہتی ہے؟ پاکستان میں وہ قانون کب آئے گا، کب لاگو ہوگا جو پاکستانی عوام چاہتی ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ ہر کوئی آیا یہی دعوے کیے کہ ہم وہی نظام لائیں گے، ہم وہی قانون لائیں گے جو قوم کا مطالبہ ہے، لیکن جو بھی آیا اپنے دعوے کے برعکس انہوں نے وہی کیا جو قوم نہیں چاہتی تھی، اور قوم کی جو امیدیں تھیں ان کے اوپر پانی پھر گیا۔ سیاست میں چونکہ بہت ساری جماعتیں ہیں، تنظیمیں، سیاسی جماعتیں بھی ہیں، کچھ مذہبی جماعتیں بھی ہیں جو کہ سیاست میں بہت متحرک ہیں۔ ہر ایک جماعت کا، ہر ایک سیاسی پارٹی کا اپنا اپنا ایک ایجنڈا ہے، لیکن ان سب میں جو مذہبی جماعتیں ہیں جو سیاست میں بھی متحرک ہیں، ان کا جو ایجنڈا ہے وہ قوم وہی ایجنڈا چاہتی ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ جب الیکشن آتا ہے، جب انتخاب کا دوران آتا ہے، وقت آتا ہے، تو پھر سے وہی لوگ برسر اقتدار آتے ہیں جنہیں قوم نہیں چاہتی۔ وجہ کیا ہے؟ کیا یہ جو مذہبی جماعتیں ہیں جو سیاست میں ہیں، ان کی پالیسیوں میں کچھ ایسی تلخیاں ہیں جن سے قوم بیزار ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ قوم اسلام پسند ہے، اسلام پہ مر مٹنے والی قوم ہے، لیکن انتخاب دوسروں کا ہو رہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ کیا جو امیدیں مذہبی جماعتوں سے قوم کی وابستہ ہیں وہ ان امیدوں کے اوپر پورا نہیں اتر سکی ہیں، یا اترنے کی کوشش نہیں کر رہی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ مذہبی جماعتوں اور قوم عوام کے درمیان دوریاں آئے روز بڑھتی جا رہی ہیں؟ آج ہم ان موضوعات کو ڈسکس کریں گے پروگرام کے پہلے سیشن میں۔ پروگرام کے دوسرے سیشن میں ہم بات کریں گے کشمیر کے حوالے سے۔ کشمیر میں ظلم کی ایک داستان ہے جو ایک عرصے سے چل رہی ہے۔ جب وہاں کے حالات کو دیکھتے ہیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ وہاں پہ کس طرح سے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، خواتین کو شہید کیا جا رہا ہے، اور پھر دکھ اس سے ڈبل اس وقت ہوتا ہے جب یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جب شہید ہوتے ہیں تو اپنے شہداء کے اوپر وہ پاکستان کا پرچم ڈال کے، پاکستان کے پرچم میں انہیں لپیٹ کے، اور جنازوں میں بھی ان کے یہی نعرے ہوتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ جب وہ نعرے دیکھتے ہیں، وہ صورتحال دیکھتے ہیں، پاکستان کے لیے ان کی قربانیاں دیکھتے ہیں، پاکستان کے نام پہ ان کی شہادتیں دیکھتے ہیں، اور دوسری طرف آ کے پاکستان کا کشمیر کے حوالے سے کردار دیکھتے ہیں، تو ایک عجیب سی ایک کیفیت ہو جاتی ہے۔ بس اوقات تو یعنی یہ تمنا ہوتی کہ کاش میں پاکستانی ہی نہ ہوتا۔ یعنی کس قدر ہم نے ان لوگوں کو نظر انداز کیا ہوا ہے۔ ہم ان کی قربانیوں کو نہیں دیکھ رہے، ہم ان کے نعروں کو نہیں دیکھ رہے، ان کے جذبات کو نہیں دیکھ رہے۔ کیا کشمیر کے اوپر دونوں ممالک یعنی پاکستان اور انڈیا سیاست کر رہے ہیں؟ کیا دنیا کو جو انسانی حقوق کی علمبردار تنظیمیں ہیں انہیں کشمیر میں جاری مظالم نظر نہیں آ رہے؟ کیا جو کشمیری جن کی امیدیں پاکستان سے ہیں، پاکستان ان کی قربانیوں کو نہیں دیکھ رہا؟ کیا کیا ابھی تک پاکستان نے ان کے لیے، اور کیا کر رہا ہے؟ ریاست کی پالیسی کیا ہے؟ ہم نے کشمیر کمیٹی تو بنا لی، اس کے لیے ہم بہت بڑا فنڈ بھی جاری کرتے ہیں سالانہ طور پہ،
لیکن اس کشمیر کمیٹی کا کردار ماضی میں کیا رہا ہے، ابھی وہ کیا کردار ادا کر رہی ہے، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے۔ پروگرام میں میرے ساتھ جو شریک مہمان ہیں ان میں اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں نائب قیم جماعت اسلامی پاکستان پروفیسر حافظ ساجد انور صاحب، لیڈز یونیورسٹی لاہور کے پروفیسر ہیں۔ پروفیسر صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے وقت دیا۔ کشمیر کے حوالے سے بات کرنے کے لیے حافظ صاحب بھی ہمارا ساتھ دیں گے، اور یونس ندیم صاحب ہیں، حریت رہنما ہیں جموں کشمیر سے، وہ بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔ میں آپ ناظرین کو، اپنے تمام مہمانان گرامی کو دل کی گہرائی سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ حافظ صاحب بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں پارلیمانی نظامی سیاست۔ ہماری جو مذہبی جماعتیں ہیں وہ پہلے تو یہ کہتی چلی آ رہی تھی کہ جمہوریت ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے، خلافت ٹھیک ہے، درست ہے۔ تو پھر یہ جو پارلیمانی نظامی سیاست ہمارے پاکستان میں، یا پھر جو ہمیں یورپ سے ایک نظام ملا ہے جمہوری، اگر اس کو ہم دیکھیں اور اسلام کو ہم دیکھیں تو کیا ان کے بیچ میں کوئی تقابل، یعنی جب ہم کریں، موازنہ کریں تو کوئی کلیش آتا ہے، یا پھر کوئی گنجائش ہے اسلام میں اس نظام کی؟ جزاک اللہ خیرہ، بہت شکریہ عبداللہ علمزیب صاحب۔ یقیناً انتہائی اہم سوال ہے کہ جو آپ نے پوچھا ہے، اور ریاست کے حوالے سے، ہمارے ایک اجتماعی دائرے، اجتماعی دھارے کے حوالے سے اس کی انتہائی اہمیت ہے۔ یہ بات بالکل مسلم ہے، درست ہے کہ اگر ہم بات کریں، یعنی کوئی بھی اسلام کا چاہنے والا، اسلام کا ماننے والا، اگر وہ مغربی جمہوریت کے حوالے سے بات کرے تو اس بات میں کسی فرد کے لیے بھی کوئی تأمل نہیں ہے، کوئی بھی وہ تردد کا شکار نہیں ہوگا کہ مغربی جمہوریت کا نظام اسلام سے متصادم ہے۔ یعنی مغربی جمہوریت کا تصور وہ ہے کہ جس میں اگر اکثریت، اگر لوگوں کی بڑی تعداد وہ اپنے لیے اس بات کو جائز قرار دے دے کہ وہ ہم جنس پرستی کریں تو یہ ان کے لیے قاعدہ اور قانون بن جائے، اور اگر وہ اپنے لیے کوئی بھی گناہ کا کام، کوئی بھی جو ہماری نگاہ میں، شریعت کی نگاہ میں معصیت کا، گناہ کا کام ہے، لیکن وہ ان کے لیے جائز اور حلال ہو جاتا ہے۔ اس لیے مغربی جمہوریت کے حوالے سے تو یہ بات بالکل شک اور شبے سے بالاتر ہے۔ جہاں تک پاکستان میں نظام جمہوریت کی بات ہے اور پارلیمانی نظام سیاست کی بات ہے، یعنی آپ کے علم میں ہے کہ اس کی بنیاد میں علماء کی قربانیاں ہیں، اور اس کے لیے قرارداد مقاصد کی صورت میں باقاعدہ قربانیوں کی ایک داستان اور ایک مسلم ایک حیثیت اس کی موجود ہے۔ اور پاکستان میں یہ بات موجود ہے کہ یہاں کا سپریم لا قرآن اور سنت کو اس کی حیثیت حاصل ہوگی، اور اس سے متصادم کوئی قانون نہیں بنے گا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ چونکہ ہمارا مقتدر طبقہ، ہمارے حکمران اور ہمارا اشرافیہ، یعنی وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام کی بنیادوں کو نہیں جانتے، یا اسلام کی بنیادوں کو نافذ نہیں کرنا چاہتے، اسلام کے احکام پر عمل نہیں کرنا چاہتے، اس کی وجہ سے آئے دن ایسے اقدامات اور مختلف مسائل ان کی طرف سے آتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اس بات پہ دوبارہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کہیں نظام جمہوریت جو ہے یہ یعنی اسلام کے راستے میں ایک رکاوٹ تو نہیں ہے۔ جماعت اسلامی پاکستان اصلاً جس جمہوری نظام کی بات کرتی ہے، یعنی ہم اسلام کے اس دائرے کے اندر، اجتماعیت کا دائرہ، شریعت کا دائرہ، کہ جس میں قرآن اور سنت کی بالادستی اپنی جگہ موجود ہے، اور ہم اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ اور یہ بات آسان نہیں ہے، یعنی یہ بات ہماری یعنی کثرت سے ہمارے عوام کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ہمارے حکمرانوں کو بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یعنی دین اور دنیا کی ایک دوئی ہے، ایک ثنویت ہے، اس تقسیم کے مطابق لوگ دین کا دائرہ الگ اور دنیا کا دائرہ الگ سمجھتے ہیں۔ اچھا، پارلیمانی نظامی سیاست جب آ گیا تو مذہبی جماعتوں کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ بھی اس نظام کے اندر قدم رکھ دیں، اور پھر آپ نے اس کی وضاحت بھی کر دی ہے۔ لیکن مذہبی جماعتوں کو وہ پذیرائی نہیں ملی جو پاکستان میں ملنی چاہیے تھی۔ اس کی کوئی خاص وجہ، یعنی کیا ہم یہ سمجھیں کہ مذہبی جماعتوں کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس نظام سے ناشنا تھے، یا لا علم تھے، یا پھر وہ سیاست میں نئے تھے، یا ان کو سیاست بالفاظ دیگر نہیں آتی تھی؟ کیوں ان کو پذیرائی نہیں ملی؟ دیکھیے، بڑا بنیادی سوال ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ یعنی اس کی وجوہات کو اگر ہم دیکھیں، سب سے پہلی وجہ، بنیادی وجہ تو ہم یہی اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ عوام کے ذہنوں میں دین کا کامل تصور نہیں ہے۔ یعنی ان کے نزدیک جمہوری نظام، ووٹ، وہ اسے دنیا کا ایک کام سمجھتے ہیں۔
وہ کسی نیک آدمی کے بارے میں یہ تاثر نہیں رکھتے یا یہ ان کا تصور نہیں ہے کہ اس کو وہ اقتدار کے منصب پر لے جائیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بس دنیا کا کام ہے، جو ہمارے گلی محلے کے کام کر سکتا ہو، جو ہمارے تھانہ کچہری کا کام کر سکتا ہو، جو ہمارے لیے فوری طور پر ایک مدد کے لیے ہمارے لیے وہ کام کر سکتا ہو، تو ہم ان لوگوں کو ووٹ دیں اور انہیں ہم اقتدار کے ایوانوں تک لے جائیں. کیا یہ کام ہماری جو مذہبی جماعتیں وہ نہیں کر سکتی؟ ہماری مذہبی جماعتیں کر سکتی ہیں، لیکن ابھی تک جو تأثر لوگوں کا ہے وہ مذہبی جماعتوں کے بارے میں اس چیز کا نہیں بنا. چونکہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال اس کی دیتا ہوں، شاید ہمارے ناظرین اس کو سمجھ سکیں. جب خیبر پختونخوا میں MMA کی حکومت تھی، یعنی نوشہرہ میں اس وقت ایک بہت بڑے عالم دین اور وہاں سے MPA تھے. صورت یہ بنی، انہوں نے مجھے خود یہ واقعہ سنایا. انہوں نے کہا کہ صورتحال یہ بنی کہ میں عشاء کے بعد مسجد میں قرآن کا درس میں دے رہا تھا اور کچھ لوگ آئے، انہوں نے مجھے کہا کہ حضرت آپ ہمارے ساتھ تھانے چلیں. تو کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی میں درس دے کے ابھی فارغ ہوا ہوں، آپ مجھے بتائیں تو صحیح. وہ اتنی جلدی انہوں نے مچائی کہ میں فوراً جوتے لے کے ان کے ساتھ نکل پڑا. کہا راستے میں نے پوچھا کہ بھئی مسئلہ کیا ہے، کسی کو گرفتار کیا، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو انہوں نے یہ بتایا کہ جی وجہ اس کی ہے کہ اسمگلنگ کے کیس میں ہمارے ایک ساتھی کو پکڑا ہوا ہے. تو مولانا نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ مجھے دیکھیں آپ، میں شیخ الحدیث ہوں اور آپ اس مسجد کو دیکھیں، مسجد سے ہوں اور میں. تو انہوں نے کہا مولانا یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا، اس لیے کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے. یعنی چونکہ یہ تصور جب بن گیا لوگوں کا کہ پھر جائز اور ناجائز کی کوئی حد نہیں ہے، پھر وہ ہر کام اسے کرنا پڑے گا. یعنی ہمارے تصور سیاست میں تو کم از کم یہ سیاست نہیں ہے، اور ہمارے لیے اس میں حدود موجود ہیں، روک ٹوک موجود ہے. کہیں ہم آگے جا سکتے ہیں، کہیں آگے نہیں جا سکتے. یعنی آپ کے علم میں ہے کہ رشوت کا، کرپشن کا، لوٹ کھسوٹ کا جو ایک نظام موجود ہے، یعنی اس میں کسی پاک صاف آدمی کے آنے سے لوگ ڈرتے ہیں. یہ خوف موجود ہوتا ہے کہ اگر یہ آئے گا تو نہ خود کھانے دے گا، نہ خود کھائے گا، نہ کسی اور کو یہ کھانے دے گا. یعنی یہ ایک تصور موجود ہے. آپ جماعت اسلامی کی ہسٹری کو اٹھائیں، لیاقت بلوچ صاحب MNA رہے، یعنی پلڈاٹ کا سروے یہ بتاتا ہے کہ سب سے بہترین پارلیمنٹیرین. پروفیسر ابراہیم صاحب سینٹ میں رہے، یعنی سب سے بہترین سینیٹر، پوری طرح وقت دینے والے، پوری طرح اس کی کارروائی میں شریک ہونے والے، ہر طرح کے رولز ریگولیشنز کو ماننے والے. لیکن اس کے باوجود یعنی ووٹ پھر لوگ نہیں دیتے، اس کے مقابل میں کسی دوسرے فرد کو لوگ ووٹ دے دیتے ہیں. تو بنیادی وجہ، سب سے پہلی وجہ، جب تک لوگ اس اجتماعی نظام کو، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کے نظام کو، جب تک اس کو دین کے ساتھ نہیں جوڑیں گے. مطلب یہ بھی تو پھر ہم قصوروار اس میں مذہبی جماعتوں کو ٹھہرائیں گے کہ انہوں نے پہلے سے لوگوں کا ذہن چینج نہیں کیا. یہ بات آپ کی درست ہے، اور میں اس حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ اصلاً دیکھیے آپ جو مذہبی جماعتیں، ان کو بھی آپ اٹھا کر دیکھیں، یعنی مذہبی جماعتوں کا بھی الگ الگ ایک دائرہ موجود ہے. چھوٹا دین کا تصور الگ الگ موجود ہے. یعنی کسی کے نزدیک دین کا تصور کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ بس پیر اور مرشد سے تعلق ہو تو بس یہ ہمارے لیے نجات اور کامیابی ہے. کسی کے نزدیک دین کا کامل تصور کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں بس 5 وقت کی نماز ہو، یہ ہمارا کامل دین ہے. یعنی میں تو یہاں تک یہ کہا کرتا ہوں کہ حضرت شعیب علیہ السلام سے ان کی قوم کے لوگوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. کہ یعنی آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کی نماز اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کی نماز ہمارے کاروبار میں دخیل نہ ہو. آپ کی نماز ہمیں خرچ کرنے کے مدات اور اس کے طریقے نہ بتائیں. مال ہم نے کمایا، ہم خود خرچ کریں گے، ہمیں اس بات کا اختیار حاصل ہے. یعنی اب لوگوں کا تصور یہ بن گیا ہے کہ وہ دین کے ان مختلف تقاضوں کو، دین کے حوالے سے تصورات کو نہیں سمجھ رہے. اور یہ بات درست ہے کہ اس میں مذہبی جماعتوں کا قصور ضرور موجود ہے کہ ان کو دین کا کامل تصور لوگوں کو سمجھانا چاہیے، دین کا کامل تصور لوگوں کے ذہنوں میں اتارنا چاہیے، اور تب کہیں جا کے یعنی ایک اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آ سکتا ہے. پالیسی کے اوپر تنقید کی جاتی ہے، یعنی عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کی پالیسی میں کچھ تلخیاں ہیں، تو یہ محض ایک الزام ہے یا پھر حقیقتاً ایسے ہی؟ نہیں، میرے خیال میں دیکھیں اگر تو یعنی پن پوائنٹ کوئی ایسی چیز ہو تو شاید اس کو ہم دیکھ سکیں، لیکن بحیثیت مجموعی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمانی نظام سیاست میں ہوا یہ ہے کہ جس حد تک وسعت موجود ہے، فراخی موجود ہے، یعنی دینی جماعتوں نے اس وسعت اور اس فراخی کا فائدہ اٹھایا بھی ہے اور فائدہ دیا بھی ہے.
یعنی وہاں ایسی کوئی سختی نہیں ہے کہ ان کے اندر لچک نہ ہو، کہ ان کے اندر وسعت نہ ہو، کہ لوگ آ کر تنگی محسوس کریں، ایسا نہیں ہے. لیکن مجموعی طور پہ دیکھیں کئی چیزیں مل کر ایک پکچر بناتی ہیں، تو ہم اگر صرف اس کے کسی ایک جز کو دیکھیں گے تو شاید وہ پوری تصویر ہمارے سامنے نہیں ہوتی. تو جو لوگوں کا رجحان آئے روز بڑھ رہا ہے سیکولر جماعتوں کی طرف، اس میں ہم کیا راز یعنی اس میں چھپا ہوا ہے ان کا؟ وہ کیا معاشرے کو ایسا کیا کچھ وہ دیتے ہیں یا معاشرے کو آفر کرتے ہیں کہ لوگ ان کی طرف کھینچے چلے آ رہے ہیں؟ دیکھیے عبداللہ صاحب، بنیادی چیز یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کا اگر ہم تجزیہ کریں، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے عوام اس وقت بھی، یعنی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یعنی 96-97% لوگ وہ ہوں گے کہ جو دین کے حوالے سے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. جی بالکل ایسی. اور اس کا آپ دیکھیے مشاہدہ کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت یعنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے ہماری قوم میں. انفاق کا جذبہ الحمدللہ سب کے اندر موجود ہے. قرآن کریم کے ساتھ ایک ایسی جذباتی وابستگی، ایک ایسی ایموشنل اٹیچمنٹ ہے کہ وہ موجود ہے. امت مسلمہ کے درد کو، یعنی امت مسلمہ کے درد کو پوری دنیا میں کسی بھی ملک سے زیادہ پاکستان کے لوگ محسوس کرنے والے ہیں. اچھا، وجہ کیا ہے؟ یعنی اس کی جب ہم مختلف وجوہات کو دیکھتے ہیں، یعنی مختلف وجوہات میں ایک بڑی وجہ، بڑا سبب ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے اس وقت جو رول میڈیا کا ہے. یعنی آپ دیکھیں میڈیا اسلام مخالف ہے. جی. میڈیا کبھی بھی آپ کو دین کے حوالے سے، اہل علم کے حوالے سے پاکستان کے اندر کوئی مثبت، کوئی اچھی تصویر آپ کو نہیں دکھائے گا. اگر کہیں کسی مدرسے کے قاری صاحب نے کسی بچے کو مارا اور پیٹا ہے، وہ تو بڑا ہائی لائٹ ہو جاتا ہے. جی بالکل. لیکن دیکھیے آپ کے ہزاروں کی تعداد میں وہاں سے اگر علماء فارغ ہو رہے ہیں، وہاں سے اگر حفاظ فارغ ہو رہے ہیں، بچوں کی کفالت کا ایک نظام ہے. یعنی وہاں پر تعلیم اور تربیت کا، ان کے لیے علاج کا، ان کے لیے ان کی رہائش کا، بورڈنگ کا ایک ایسا نظام موجود ہے. گورنمنٹ اپنی سطح پر پوری ذمہ داری ادا نہیں کر سکتی. یعنی آج بھی سرکاری سکول ایسے موجود ہیں کہ جن کی چار دیواری نہیں ہے. جی بالکل. کہ جن کے اساتذہ کی سیلریز نہیں ہیں. لیکن مدارس میں دیکھیں آپ، یعنی اعانت اکٹھی کرتے ہیں، لوگوں سے تعاون لیتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ تعلیم اور تربیت کا ایک بہترین نظام موجود ہے. ہمارا میڈیا ان مثبت چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کرتا. سیکولر جماعتوں کو، یعنی ہم جس کی بھی بات کریں، اس وقت آپ دیکھیں انتخابات میں جو لوگ ابھر کر سامنے آئے، یعنی میڈیا پر کتنی انویسٹمنٹ ہوئی، یعنی کتنا زیادہ وقت ان لوگوں کو دیا گیا، کتنے وسائل ان لوگوں کے لیے خرچ کیے گئے، اور لامحالہ اس کا نتیجہ تو اس وقت یعنی ہر فرد کے پاس موبائل کی صورت میں موجود ہے. تو کیا یہ طریقہ کار مذہبی جماعتیں استعمال نہیں کر سکتی؟ اپنا میڈیا چینل لانچ کریں، دوسرے میڈیا چینل پہ اپروچ اپنی وہ بڑھائیں؟ جی، اس کے لیے دیکھیے اب چونکہ وقت تبدیل ہو رہا ہے، یعنی ایک وقت تھا، ابھی تک اگر ہم یہ سمجھیں کہ الیکٹرانک نیوز چینلز جو ہمارے ہیں، ایک ان کی ایک بالادستی اور ایک سلسلہ موجود تھا. لیکن سوشل میڈیا کے آنے سے وہ بھی اس بات کو سوچنے پر مجبور ہوئے کہ اب الیکٹرانک میڈیا نیوز چینلز کی ویلیو میں کمی آ رہی ہے، اس لیے کہ اب لوگ سوشل میڈیا کی طرف رجوع کر رہے ہیں. اب یہ ایک ایسا فورم ہے کہ جس کو بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری دینی جماعتیں اس کو اپنائیں، اس کو اختیار کریں اور اس کے مطابق اپنا میسیج عام آدمی تک پہنچائیں. یعنی دین میں جو آسانی ہے، دین میں جو لوگوں کے لیے فوائد ہیں، دین میں لوگوں کی کفالت کا جو ایک نظام ہے، یعنی اس سے لوگوں کو وہ آگاہ کریں کہ یہ جو ٹیکسز کا ایک نظام ہے مسلسل، یعنی غریب غربت کی چکی میں پستا رہتا ہے، امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے. یعنی اس کا عادلانہ نظام تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب سودی نظام ختم ہو، کہ جب نظام مساوات کا، عدل و انصاف کا، کفالت کا، اور صحیح معنوں میں، یعنی ہم یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی ہم بات کرتے ہیں. دیکھیے صحیح معنوں میں رفاہی سلطنت یا ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور آج یعنی ہمیں پیش کرنا چاہیے، مسلمانوں کو اس کا علم بردار ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ آج یورپین کنٹریز جو ہیں عمر لاز کے نام سے اپنے ہاں وہ اس طرح کے قواعد و قوانین بنائیں اور لاگو کریں، اور واقعتاً ان کے ہاں کہ بچے کی اگر ولادت ہوئی ہے تو اس کے لیے بھی وظیفہ جاری کر دیا گیا، بچہ رحم مادر میں اس کے لیے علاج معالجے کی سہولیات ان کو دے دی گئیں. یعنی یہ سب کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اجتماعی نظام کا حصہ تھا. تو اس سے لوگوں کو آگاہ کرنا، لوگوں کو بتانا کہ ووٹ
صرف ایک پرچی نہیں ہے کہ جو آپ 5,000 روپے پر فروخت کر دیتے ہیں. یہ صرف ایک دنیاوی کام نہیں ہے کہ آپ برادری اور ذات کی بنیاد پر دے دیتے ہیں, گلی محلے اور علاقے کے کام کی بنیاد پر دے دیتے, بلکہ یہ ایک شہادت ہے, یہ ایک گواہی ہے. آپ کسی فرد کو اجتماعی امور کا گواہ بناتے ہیں کہ یہ فرد ان اجتماعی حقوق کی ادائیگی کر سکتا ہے. اور ظاہر بات ہے اگر کسی فرد کا ماضی, اس کا بیک گراؤنڈ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ وہ خود کرپٹ ہے, وہ سیکولر اور وہ لبرل عقائد اور نظریات کا حامل ہے, وہ کیسے یہ کرے گا؟ اچھا آگے حافظ صاحب مثلا ایک آدمی کو ہم سلیکٹ کر دیتے ہیں, اس کو ہم ووٹ دے دیتے ہیں, آگے جا کے پھر وہ ایسے کام کرتا ہے جو اسلامی تعلیمات کے منافی ہیں یا پھر حرام ہیں یا ناروا ہیں, تو کیا جو میں نے اس کو ووٹ دیا ہے میں بھی اس کے ساتھ برابر کا شریک ہوں؟ یعنی جو اسے اخروی طور پہ جو گناہ ملے گا, کیا اس میں ووٹ دینے والا بھی اس کا؟ دیکھیے یعنی اگر تو وہ فرد ووٹ کا یعنی ووٹ جو ووٹ دینے والا ہے وہ اس سے بری ہوگا. دیکھیے اگر تو کوئی شخص جہرن غلط کام کرنے والا ہے اور یعنی ووٹ دینے والا جانتا ہے کہ یہ فرد یہ غلط کام کر رہا ہے, جی, یعنی لازماً اس کو پتہ ہے, لیکن اس کے باوجود وہ اس کو ایک اقتدار کے منصب پر یا اجتماعی امور کے ایک ذمہ دار کی حیثیت سے اس کو پہنچا رہا ہے, یعنی تب تو وہ لامحالہ اس کا ذمہ دار ہوگا. البتہ اگر صورتحال برعکس ہے کہ کوئی فرد صحیح ہے, بظاہر وہ اتنا فاسق فاجر گناہگار نہیں ہے, اس کا عقیدہ ٹھیک ہے, اس کا نظریہ ٹھیک ہے, اور اس کو وہ رائے دے رہا ہے, اگر وہ فرد یعنی کوئی غلط کام بھی کرتا ہے تو لازمی بات ہے کہ پیچھے یعنی رائے دینے والا صرف اس بنیاد پر وہ ذمہ دار نہیں ہوگا کہ اس کی یعنی ظاہری زندگی کا بھی وہ ذمہ دار ہوا اور اس کی باطنی زندگی, ایسا نہیں ہوگا. مذہبی دینی جماعتوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, لیکن جب سیاست کا میدان آتا ہے تو پھر یہ اکٹھے ہوتے ہیں. صحیح. یہ یعنی اگر خاص کر ابھی جو حالیہ جو انتخابات ہوئے ہیں اس میں پھر مثلا ایم اے جا کے مسلم لیگ نون کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل گئی, پھر لوگوں نے بالکل عجیب یعنی سوالات اٹھے ہیں سوشل میڈیا پہ خاص کر. جی بالکل عبداللہ صاحب, دیکھیے ہم اگر درست تجزیہ کریں, یعنی چونکہ میں ایک مدرسے کا طالب علم ہوں اور اپنی زندگی کا زیادہ عرصہ میں نے پڑھنے میں پڑھانے میں گزارا اور قریب سے دیکھا, اور چونکہ یعنی ہماری نسبت ایسی ہے کہ مختلف مکاتب فکر کے اداروں میں پڑھنے کا موقع ملا. مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ میرے اساتذہ میں اکوڑا خٹک دارالعلوم حقانیہ کے اساتذہ بھی ہیں, الحمدللہ میں نے وہاں سے پڑھا, وہاں تخصص فی الفقہ والافتاء کا کورس میں نے کیا, اور 1 سال میں نے وہاں درجہ خامسہ میں تعلیم حاصل کی. اسی طرح جامع امداد العلوم پشاور شیخ حسن جان صاحب کا ادارہ, وہاں سے میں نے دورہ حدیث کیا. بہتر. اسی طرح شیخ عبدالسلام رستمی رحمہ اللہ, وہ میرے اساتذہ میں شامل ہیں اور بہت قریب سے الحمدللہ ان سے استفادہ بھی کیا. اور اسی طرح جو بریلوی مکتب فکر ہے ان کو بھی قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. یعنی اس کی وجہ ایک تو یہ بھی ہے کہ ہمارا اپنا گاؤں علاقہ مانکی شریف ایک نسبت ایک موجود ہے. یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں بجا طور پہ کہ یہ صورتحال پہلے بہت زیادہ شدید تھی, لیکن تدریجاً اس میں الحمدللہ کمی آئی ہے. اگرچہ جو کمی اس میں آئی ہے اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلک پرستی کو, تہذب کو, تعصب کی اس کیفیت کو بہرحال ہمیں دور کرنا چاہیے. اور ہمیں اختلاف دیکھیے علمی آراء آپ کی ہیں, آپ علمی آراء کو بیان کریں, لیکن اگر آپ اختلاف کو چوک اور چوراہے میں بیان کرتے ہیں, اگر آپ اختلاف کو اس بنیاد پر بیان کرتے ہیں کہ جی جو رفع یدین کرنے والا ہے وہ ہماری مساجد میں پڑھے تو اس کو لوگ گھور گھور کر دیکھنے لگے, یعنی یہ عجیب و غریب صورتحال بدقسمتی سے ہمارے ہاں موجود تھی. یعنی میں شاید یہ مثال زیادہ وہ نہ ہو, لیکن ایسی مساجد بھی دیکھی کہ ان کے باہر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ فلاں مکتب فکر کی مسجد ہے اور یہاں یعنی کسی اور کا آنا. اور اگرچہ ملی یکجہتی کونسل اور ایم اے کے نتیجے میں یعنی اس فضا میں کمی آئی ہے, لیکن جو مطلوب کمی ہے یعنی وہ ابھی تک نہیں آئی. ان کو آپس میں ایک دوسرے کا دست و گریبان ہونا چاہیے, ان کو باہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے ممد و معاون ہونا چاہیے, ایک دوسرے کا ساتھی اور مددگار ہونا چاہیے, ایک دوسرے کے لیے تقویت کا سبب بننا چاہیے. تو اور یہ بالخصوص اس لیے ضروری ہے, دیکھیے آپ
ہمارے ہاں پارلیمنٹ میں جب بھی کوئی ایشو آتا ہے، مثلاً یہ آسیہ مسیح کا کیس آیا، جی، یعنی اب اس میں کیا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری نے بھی عمران خان سے کہا کہ عمران خان قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. یعنی ساری جماعتیں اس میں متحد اور متفق ہو گئیں جو سیکولر جماعتیں ہیں. تو ہونا یہ چاہیے. اسی طرح دیکھیں اب شراب کے حوالے سے یہ بات آئی، یعنی جو دینی ایشوز ہیں، جو ہماری مشترک اقدار ہیں، جو مذہبی شعائر ہیں، جو پاکستان کو اسلامائزیشن کی طرف لے جانے کی صورتیں، تعبیرات تو مختلف ہیں نا. جماعت نے کہا کہ حاکمیت الہیہ کا قیام، تنظیم اسلامی نے کہا خلافت علی منہاج النبوہ، ہم ایک عوامی نعرہ دیتے ہیں کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام، کوئی خلافت کی بات کرتا ہے. مسئلہ یہ کہ تعبیر تو سب کی ایک ہے، وہ کیا قرآن اور سنت کی بالادستی، کہ قرآن اور سنت حاکم ہو، دیگر تمام نظام جو ہیں باطل وہ مغلوب ہوں، وہ سرنگوں ہوں. اس کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے آگے بڑھنا یہ مطلوب ہے. جماعت اسلامی کا یہ کہنا ہے کہ اسلامی پاکستان ہی خوشحال پاکستان ہے. اس کے اوپر بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ نعرہ تو لگا ہے لیکن اس نعرے کا کوئی نتیجہ ابھی تک سامنے نہیں آیا. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ نعرہ اچھا نعرہ ہے، بہترین سلوگن ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ترقی کی طرف جانا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی قوم کو ترقی کے راستے پر گامزن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بنیادی ضرورت ہمیں اسلام کی طرف لوٹنا ہوگا، اسلام کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اور ایسا کرنے کے نتیجے میں ہم بہتری اور کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں. اور بالخصوص ان حالات میں اس کی ضرورت اور زیادہ اس لحاظ سے ہے کہ دیکھیں کئی یعنی ہماری متفق چیزیں تھیں کہ جن کے بارے میں کبھی کسی نے کوئی سوال نہیں اٹھایا، کوئی کویسچن مارک اس کے بارے میں پہلے نہیں آیا. یہودیوں کے حوالے سے آپ دیکھیں، جی ٹھیک ہے، یعنی یہاں اب اس وقت ایک خاتون رکن پارلیمنٹ کو اس بات کی جرأت ہوتی ہے کہ وہ یعنی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود شریف کے حوالے سے یعنی جو لا علمی پر مبنی اور جہالت پر مبنی اس کا موقف ہے اور اسے وہ پیش کر رہی ہیں. اسرائیلی طیارہ آنے کی اور اسلام آباد میں وہاں 10 گھنٹے تک رہنے کی بات. اچھا بنیادی بات کیا تھی کہ پی ٹی آئی نے سلوگن دیا، انہوں نے کہا کہ ہم مدینہ کی اسلامی ریاست. لوگوں کو مغالطہ ہوا اس بات سے، لوگوں نے کہا کہ شاید واقعی یہ مدینہ کی اسلامی ریاست کی طرف بڑھ رہے ہیں. یعنی ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلامی پاکستان کا تشخص، اسلامی پاکستان میں کیا ہوگا، سود نہیں ہوگا، اسلامی پاکستان میں فحاشی عریانی نہیں ہوگی، اسلامی پاکستان میں نظام تعلیم اسلام کے مطابق ہوگا، نظام اخلاق، معاشرتی نظام، معاشیات کا نظام اسلام کے مطابق ہوگا. یعنی اسے اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. پی ٹی آئی نے مدینہ کی ریاست کی بات کی، اسے پذیرائی مل گئی، تو پھر جماعت اسلامی کو کیوں نہیں مل رہی ہے جو اسلامی پاکستان؟ محترم امیر جماعت سراج الحق صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس میگا فون ہے اور ان کے پاس بڑا لاؤڈ سپیکر ہے. اچھا، یعنی یہی وجہ ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ میڈیا جتنا انہیں ہائی لائٹ کرتا ہے، ان کی بات کو ذرائع ابلاغ، پرنٹ میڈیا جتنی اہمیت دیتا ہے، اچھا پھر یعنی بیک پہ بعض قوتیں موجود ہیں کہ جو سپورٹ کرتی ہیں. یعنی ہمارے ہاں تو آپ پچھلے انتخابات کو دیکھیں، یعنی 2018 کے انتخابات میں سلیکٹڈ حلقوں میں آپ دیکھیے کہ کس طرح منظم طریقے کے ساتھ دھاندلی ہوئی. یعنی وجہ کیا ہے، جماعت کے لوگ اگر 4-6 افراد 8 افراد اگر آ جاتے، جو بہرحال ایک سروے کے نتیجے میں یہ بات تھی کہ اتنے لوگوں کو کامیابی مل جائے گی، لیکن ایک خوف، ایک خطرہ جو ہے وہ بہرحال سیکولر طبقے کو تو محسوس ہوتا ہے کہ یعنی یہ لوگ اگر موجود ہوں گے تو یہ لوگ اسلام کے حوالے سے اپنی بات کریں گے اور سیکولر ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں کیا ہوگا، ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا. بنیادی سبب یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ پارلیمنٹ سے باہر رہ کے نہیں کیا جا سکتا. پارلیمنٹ سے باہر رہ کے ہم اپنی کوشش کرتے ہیں. پارلیمنٹ سے باہر رہ کے جہاں بھی یعنی عوامی مہمات کے ذریعے، لوگوں کی بیداری کے ذریعے اور مختلف دینی جماعتوں کو ساتھ ملا کے ایک مشترکہ ایفرٹس کے ذریعے ہم کر سکتے ہیں، وہ الحمدللہ ہم کرتے ہیں. اچھا، جماعت اسلامی کا ماضی اگر ہم دیکھیں تو سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بعد یک کے بعد دیگرے آئے، انہوں نے جماعت کی قیادت کی، قاضی صاحب مرحوم آئے. فرق لوگ یعنی یہ سوال کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی اب وہ جماعت اسلامی نہیں رہی جو کسی دور میں تھی، یعنی سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں یا پھر قاضی حسین احمد مرحوم کے دور میں. تو کیا فرق کیا ہے مودودی صاحب کی جماعت اسلامی جب وہ قیادت کر رہے تھے اور آج جب سراج الحق صاحب قیادت کر رہے ہیں؟
دیکھیے ذمہ داران کے بدلنے سے یا امیر کے بدلنے سے لازمی بات ہے کہ بعض چیزوں میں یا جو حکمت عملی مختلف اوقات کے ساتھ ہوتی ہے تو تبدیل بھی ہوتی ہے، اس میں نشیب و فراز جی نشیب و فراز آتے ہیں، آپ کے متعلقین کی تعداد بڑھتی کم ہوتی رہتی ہے. تو لیکن مجموعی طور پر جو جماعت کی ایک فکری اٹھان ہے جی اور جماعت کا ایک جو نصب العین ہے اور جماعت کا ایک طریقہ کار کے جو سید مودودی رحمہ اللہ کے زمانے میں جو سیٹ ہوا، یعنی جماعت الحمدللہ اسی ڈگر پر اس کے مطابق گامزن ہے. نشیب و فراز افراد کے حوالے سے، ذمہ داران کے حوالے سے مختلف آتے رہتے ہیں اور یہ انسانی اجتماعیت کا اور انسانی مزاجوں کا حصہ ہے. مثلا آپ نے بات کی سید ابو العالی مودودی رحمہ اللہ کی، تو ظاہر بات ہے جو ان کا قد کاٹ تھا اور جو ان کی ایک علمی شخصیت تھی اور جو ان کا ایک علمی کام تھا کہ جس کی بنیاد پہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک تحریک بھی برپا کی اور انہوں نے اپنا ایک علمی ذخیرہ بھی چھوڑا، تو یہ تو ایک بہت بڑا ایک ایسا کام ہے کہ جس کی نظیر جس کی مثال ہمیں نہیں ملتی. یعنی ان کے بعد میاں طفیل محمد رحمہ اللہ جو ان کے ساتھ قیم بھی تھے اور جماعت کے امیر بنے، یعنی ان کا اخلاص، ان کا تقوی، ان کی للہیت الحمدللہ اپنی جگہ سب نے تسلیم کیا اسے، لیکن علمی طور پہ شاید وہ صورت تو نہیں تھی، وہ کیفیت نہیں تھی. قاضی حسین احمد رحمہ اللہ کی ایک مجاہدانہ قیادت جی اور جس طرح ان کی قربانیاں اور جس طرح ان کا ایک دبنگ کردار وہ موجود تھا، اور پھر پاکستانی سیاست پہ ظاہر بات ہے کہ 24 سال کا عرصہ گزرا ہے کہ جس میں وہ جماعت کے امیر رہے ہیں. جی بالکل. تو یعنی اس کے نتیجے میں بھی جو ایک بہت بہتر بڑا ایک قد کاٹ ہو رہے ایک سلسلہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر سراج الحق صاحب کو ٹائم ملے گا تو امکان ہے کہ جماعت پھر سے اسی پوزیشن تک پہنچ پائے گی. جی انشاءاللہ. آپ یہ دیکھیے کہ امیر جماعت محترم سراج الحق صاحب نے یعنی ان کی امارت کے بعد متصل بعد جو قریب کا بالکل عرصہ ہے جی اس میں آپ دیکھیے اس ملک میں بڑے بڑے بحران آئے اور انہوں نے یعنی باوجود اس کے کہ وہ تھوڑا عرصہ ہوا کہ ملکی سیاست میں ایک پہلے خیبر پختونخوا میں تھے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایسے کرائسس میں اور ایک ایسے بحران میں کہ جب پی ٹی آئی کی قیادت بھی کنٹینرز پر موجود تھی اور وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم یعنی یہاں ہیں اور ہم پورے پاکستان کو بند کر دیں گے، کہ جب طاہر القادری صاحب کا دھرنا بھی موجود تھا اور جب پہلی مرتبہ اسلام آباد کے اندر قبریں کھودی گئیں اور یہ کہا گیا کہ ہم کفن لے کر آئے ہیں اور ہم نے یہاں جو ہے ہماری شہادت ہوگی، یہاں ہم نے دفن ہونا ہے. یعنی ایسے وقت میں کہ جب بالکل ایک پوائنٹ آف نو ریٹرن کی بات تھی، یعنی سراج صاحب نے جو مصالحت کا کردار ادا کیا اور جس کے نتیجے میں یعنی جس کو اس وقت نون لیگ کی حکومت نے بھی دیکھا اور اس طرف پی ٹی آئی کے لوگوں نے بھی، اور بہت اچھا بہتر یعنی ایک تصادم سے بچایا، آپس میں ایک ٹکراؤ سے اس کو بچایا. یعنی یہ ایک ان کا قائدانہ کردار، قائدانہ صلاحیت الحمدللہ موجود تھی. جماعت کے اندر بھی ایک اٹھان اور ایک بہتری کی صورت تھی، لیکن ظاہر بات ہے کہ دیکھیں چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. جو انتخابات میں آپ کو کامیابی نہیں ملتی اس کی مختلف وجوہات ہیں، لیکن حواس مزمحل ہو جاتے ہیں، ایک پریشانی کی کیفیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور لیکن جماعت الحمدللہ وہ جماعت ہے کہ انتخابی سیاست میں ناکامی کے باوجود جماعت کا کارکن، بے لوث کارکن پھر سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، پھر سے وہ اپنے اس مقصد، اپنے اس مشن کے لیے پھر سے وہ کام کرنے لگے. ہمارے ہاں مستقل دروس قرآن کے حلقے موجود ہیں، دروس حدیث کے حلقے موجود ہیں، تبلیغی وفود کا سلسلہ موجود ہے، ہماری الحمدللہ پبلیکیشنز کا ایک نظام ہے، ہم لٹریچر بیسڈ ایک جماعت ہیں، ہمارے تربیتی حلقے موجود ہیں، ہماری طلبہ تنظیمیں موجود ہیں. تو الحمدللہ یہ ایک ایسا وسیع رفائی کام کو آپ دیکھیں الخدمت کی صورت میں، دیگر مختلف خدمات کی صورت میں. یعنی یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح جماعت اسلامی کی جو آغاز میں ایک پہچان تھی، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ جماعت اسلامی ممبر اور محراب سے جڑی ہوئی تھی، اور اب تھوڑا سا اس سے ہٹ گئی ہے. نہیں، میرے خیال میں شاید یہ تجزیہ حالات کے مطابق اس طرح نہ ہو کہ یعنی ممبر اور محراب سے تو بہت زیادہ ہم کبھی بھی متعلق نہیں رہے، اور میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بہتر بات ہے. یعنی اس کی اور وجوہات ہیں، اس کے اسباب موجود ہیں. تو اور یہ بدقسمتی ہے ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے جی، اور جس طرح ایک صورت ہوتی ہے کہ یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ شاید اس پہ کوئی علمی کام ہو کہ فتوے نے کہاں کہاں دینی اتحاد کو نقصان پہنچایا.
شخصی فتوے نے جی شخصی فتوے نے کہ شخصی فتویٰ کہ میں مفتی ہوں اور میں اگر میری نظر میں آپ کا کوئی کام غلط ہے تو میں آپ کے خلاف ایک ایسا فتویٰ جاری کر دوں کہ جو آپ کی کردار کشی کا سبب ہو. یعنی اس نے کتنا نقصان پہنچایا. اور یہ پھر ایک وقت تک نہیں کہ مسلسل یہ کام جو ہے تواتر کے ساتھ ہوتا رہا. یعنی کاش اس پہ کوئی کام کرے کہ یہ کہاں کہاں یہ مسئلہ ہوا. دیکھیے یہ بات تو مسلم ہے کہ جماعت کی جو بنیاد تھی اس میں جو قدآور شخصیات تھی, جو علمی شخصیات تھیں, یعنی اس طرح کی قدآور علمی شخصیات بعد کے ادوار میں نہیں رہیں. وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آتی ہے. مثلا ہم اگر یعنی مولانا مودودی رحمہ اللہ کی تو بڑی شخصیت تھی. ہم یہاں تک اگر بات کریں حضرت مولانا گوہر رحمان رحمہ اللہ, یعنی بہت بڑا نام اور بڑی خدمات اور بڑا کام ان کا. یعنی اس وقت بھی الحمدللہ مختلف ادارے موجود ہیں, لیکن کسی بھی شخصیت کے جانے کے بعد جو ایک خلا, جو ایک گیپ آتا ہے, یعنی کوئی فرد کسی دوسرے کے اس گیپ کو وہ فل نہیں کرتا. یعنی ہر فرد کی اپنی جگہ ہے, ہر فرد کا اپنا المیہ تو ہے نا. ہاں اس کے لیے تو رجال کا ایک سما ہے. جی اس کے لیے تھا کہ بڑی بڑی شخصیات ایک جاتی تو دوسری ابھرتی. جی اس کے لیے دیکھیں ہمارے ہاں ادارے موجود ہیں. یعنی جمعیت طلبہ عربیہ کی صورت میں ہمارے دینی مدارس کی تنظیم اور مسلسل جن کا مقصد, جن کا کام یہی ہے کہ تحقیقی علم کا حصول ہو, وہ ممبر اور محراب کے ساتھ جڑے رہیں. تو یہ الحمدللہ ایک ان کا موجود ہے. ہمارے ہاں پبلیکیشنز میں آپ دیکھیں ادارہ معارف اسلامی لاہور میں بھی, کراچی میں بھی موجود ہے کہ جو الحمدللہ بہت بہتر انداز میں کام کر رہا ہے. آپ نے جو علماء کے حوالے سے اشارہ کیا, اس میں آپ دیکھیں کہ حضرت مولانا عبد المالک صاحب شیخ الحدیث حفظہ اللہ, ان کی صورت میں اور ان کی سربراہی میں جمعیت اتحاد العلماء کا ایک اچھا بھرپور فعال نظم جو ہے وہ موجود ہے. تو یعنی آگے بڑھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں, لیکن انسانی زندگی میں بہرحال نشیب و فراز تو آتے رہتے. اچھا آخری سوال پوچھتا ہوں. طلبہ اسلامی جمعیت طلبہ جب اسٹوڈنٹ لائف میں وہ جمعیت کے ساتھ جڑے رہتے ہیں, وہاں ان کی تربیت ہوتی ہے, وہاں وہ اچھے بھلے میں تمیز کرتے ہیں, اچھی تربیت ہوتی ہے. لیکن جب وہ سیاست کے سٹیج پہ چلے جاتے ہیں تو پھر جمعیت کو خیر آباد کہہ کے یا جماعت کو خیر آباد کر کے کسی دوسری پارٹی کو جوائن کرتے ہیں. بڑی بڑی مثالیں پاکستانی سیاست میں ہیں جنہوں نے تربیت جمعیت میں پائی, لیکن آگے جا کے پھر وہ دیکھیں اس سے تو یعنی ہم انکار تو نہیں کر سکتے, چونکہ جو بات واضح ہوتی ہے وہ سب کے سامنے ہوتی ہے. ظاہر بات ہے آپ سے اگر میں نہ بھی کہوں تو آپ کے ذہن میں بھی بعض نام ہوں گے جو ہمارے ناظرین سن رہے ہیں, تو وہ بھی شاید بعض نام اس وقت جو ہماری بعض نام گنوا سکتے ہیں انگلیوں پہ کہ یہ اسلامی جمعیت طلبہ کے فارغ لوگ تھے. اور دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ وہ جو جسے اللہ رب العالمین قرآن کریم میں بھی تعبیر فرماتے ہیں کہ دنیا کی جو ایک ظاہری فتح ہے نا, اس کی طرف تو سب کی ایک توجہ ہوتی ہے, نظر ہوتی ہے. یعنی ہم ایک طویل راستے پر جا رہے ہیں, ہم ایک صبر آزما, ایک کٹھن راستہ, ایک مشکلات کا راستہ, اور اس میں یعنی ہم پر موسم بھی اثر انداز نہیں ہوتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی الیکشن میں ہمیں کامیابی نہیں ملی کہ اچھا ہم تو جیت گئے, عوام ہار گئی. یعنی یہ ہوتی ہے کہ آپ پر کوئی چیز اثر انداز نہ ہوتی. لیکن بہرحال انسانی مزاج میں یہ چیز موجود ہے کہ بعض لوگ اس اخلاص کے باوجود, اس کمٹمنٹ کے باوجود وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کہیں فوری نتیجہ, کہیں فوری تبدیلی کا عمل, کہیں فوری بہتری کا کام, وہ اس کی طرف جا سکتے ہیں. اچھا اسی طرح ایک اور چیز یعنی ہمیں تسلیم کرنی چاہیے کہ ہماری کسی بھی طلبہ تنظیم سے اگر کوئی فرد وہ گیا ہے کسی بھی اور پارٹی میں, ٹھیک ہے, اس کے کردار کو اور عام افراد کے کردار کو آپ دیکھیں, آپ کو بالکل زمین آسمان کا فرق محسوس ہوگا. یعنی اگر تو اس میں بددیانتی کی بات ہو تو یعنی وہ فرد کے جس کی جو طلبہ تنظیم میں رہا ہے, جو اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں رہا ہے, یعنی وہ آپ کو ایک بہتر, وہ آپ کو ایک اچھا, ایک نمایاں فرد جو ہے کئی حوالوں سے, دین کے حوالے سے, عبادات کے حوالے سے, شاعر معاملات کے حوالے سے وہ آپ کو دکھائی دے گا. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک ہے نقص, اور ہونا یہ چاہیے کہ تربیت میں یہ چیز موجود ہو, شامل ہو کہ وہ فوری فائدے کو نہیں بلکہ اس طویل کٹھن راستے پر ہی چلیں, اور جس طرح ان کی وابستگی طلبہ تنظیم میں تھی اسی طرح وہ جماعت کے ساتھ جو ہے اپنی قربانی دیں. تو بہرحال یہ ہونا چاہیے. چلیں جی, بہت شکریہ. آگے چلتے ہیں دوسرے ٹاپک کی طرف. حافظ صاحب کشمیر کے حوالے سے بات آپ سے بھی کریں گے, ہمارے دوسرے مہمان بھی ان کو بھی لیں گے. کشمیر
ظلم کے بارے میں تو سب جانتے ہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، سوشل میڈیا آج کل ہر ایک کی دسترس میں ہے۔ کشمیر کمیٹی پہلے تھی مولانا صاحب کی سربراہی میں، اس کے اوپر بڑے اعتراضات اٹھ رہے تھے۔ ابھی چونکہ حکومت نہیں بنی ہے، کمیٹی بھی نہیں بنی ہے، تو اب تک کی جو کشمیر کے حوالے سے ظاہر بات ہے آپ کی نظر ہوگی کشمیر پالیسی پہ بھی، کشمیر کمیٹی کے اوپر بھی، اس کے کردار پہ بھی، تو کیا یعنی آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے کہ نئی حکومت اس مسئلے کو حل کر پائے گی یا وہ مسئلہ ہی رہے گا؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو جو آپ نے بات کی جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے، یعنی ظاہر بات ہے یہ تو بات طے شدہ ہے کہ ان کا اپنا ایک نظم ہے اور ان کی اپنی ایک ذمہ داری ہے، اور لیکن بہرحال میں اتنی بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کوئی بھی فرد یا کوئی بھی کمیٹی، اس کا دائرہ کار کتنا ہوتا ہے، ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا دائرہ کار کتنا محدود ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ کیا وہ اس حکومت، جس حکومت میں وہ لوگ شامل ہیں، کیا اس کے علی الرغم وہ کوئی کام کر سکتا ہے؟ کیا وہ کمیٹی کوئی اقدامات ایسے کر سکتی ہے؟ یعنی جو ایک بہت لمیٹڈ ان کا سکوپ ہے، جو ایک محدود سا دائرہ ہے، ظاہر بات ہے کہ اسی کے اندر رہتے ہوئے جو ان کے اجلاس متعین ہے، جو انہوں نے کرنا ہے، وہی ان کا کام ہے۔ اگرچہ یعنی تأثر یہ دیا جا سکتا تھا یا کوشش اس بات کی ہو سکتی تھی کہ کشمیر پر، کشمیریوں پر جو مظالم ہو رہے ہیں ان کو مزید ہائی لائٹ کیا جائے۔ اچھا، اس سے پہلے بھی جو ہمارے مستقل مندوب ہیں، یعنی ان کی طرف سے بھی بہت اچھے انداز میں یعنی اس کو ہائی لائٹ کیا گیا، جو وہاں پہ لوگوں کی بصارت بینائی ضائع ہو گئی، بچے بچیاں اور بڑی تعداد میں، یعنی جس طرح وحشیانہ اور درندگی کی ایک مثال وہاں رقم ہوئی ہے۔ تو لیکن جب ہم مجموعی طور پر ریاستی پالیسی کی بات کرتے ہیں، دیکھیے ریاستی پالیسی میں کوئی واضح چینج، کوئی بڑی تبدیلی، کوئی جوہری تبدیلی ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ یعنی یہاں مسئلہ تو صرف بیانات کا نہیں ہے، جی صحیح ہے، مسئلہ تو ہمارے ہاں ہوتا یہی ہے کہ کشمیری اپنی جدوجہد آزادی لڑ رہے ہوتے ہیں، قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں، جس طرح آپ نے آغاز میں کہا کہ پاکستان کے پرچم میں ان کو لپیٹا جاتا ہے اور ان کی تدفین ہوتی ہے، اور یہی مناظر اچھا اپنے گھروں پر پاکستان کے جھنڈے لہراتے ہیں۔ ایک طرف ان کی یہ وابستگی ہے، اور دوسری طرف ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہمارے یہاں تجارت کی بنیاد معذرت کے ساتھ آپ صاحب ہمارے مہمان ہیں ہمارے ساتھ، ان کو لے لیتے ہیں پھر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم یونس ندیم صاحب، بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے وقت دیا۔ سر بات کر رہے ہیں کشمیر کے حوالے سے، کشمیریوں کا یہ شکوہ ہے کہ نہ پاکستان ہمارے یعنی کشمیر کے مسئلے پہ سنجیدہ ہے، انڈیا تو ویسے بھی ہٹ دھرمی اس کی ایک عادت بن چکی ہے، وہ قربانیاں بھی دے رہے ہیں، شہادتیں بھی دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی نظریں پاکستان کے اوپر ہیں۔ جب بچے نوجوان شہید ہوتے ہیں تو پاکستانی پرچم میں لپیٹ کے انہیں دفنایا جاتا ہے، نعرے لگائے جاتے ہیں۔ سر ایک دو چیزوں کی وضاحت کریں، ایک تو یہ جو جد و جہد ہے آزادی کی، یہ کیا رنگ لائے گی، اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو کارکردگی ہے کشمیر کے حوالے سے، اس بارے میں کشمیریوں کی کیا رائے ہے؟ کیا انہیں کوئی امید نظر دکھائی دے رہی ہے کہ مستقبل قریب میں انہیں اس ظلم سے چھٹکارا مل جائے گا یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شکریہ۔ جہاں تک تحریک آزادی کشمیر کا تعلق ہے، جی، ہمارا ایمان ہے کہ مبنی برحق جدوجہد دنیا میں جو بھی ہوئی اس پہ ہر حال میں کامیابی یقینی ہے۔ جی بالکل، کیونکہ ہندوستان نے ریاست جموں و کشمیر پر کشمیریوں کی خواہش کے برعکس ٹو نیشن تھیوری کے خلاف یعنی کہ کسی بھی ذریعے سے ریاست جموں و کشمیر ہندوستان کا حصہ نہ کبھی تھا نہ بن سکتا تھا، اور جو ان کا قبضہ ہے وہ غیر فطری ہے، وہ غیر اصولی ہے، وہ ظلم اور تشدد اور طاقت کی بنیاد پر ہے۔ اس لیے میں یہ ایمان جزو ایمان سمجھتا ہوں کہ جو بے بہا قربانیاں کشمیریوں نے دی، جس انداز میں دی، جس انداز میں دے رہے ہیں، آزادی ان کا مقدر ہے اور ہو کر رہے گی۔ اگر ہندوستان اس بات کو جتنا جلدی سمجھتا ہے اس کے اپنے حق میں ہے، کیونکہ ہندوستان اپنے آپ کو دنیا میں ایک سیکولر ملک، ایک ڈیموکریٹک کنٹری بنانے میں کسی حد تک کامیاب رہا، لیکن ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کے پولیٹیکل رائٹس کو سلب کر کے یونائٹڈ نیشن کی
ریزولوشن کو سائڈ لائن کر کے اس نے خود اپنے لیے ایک پریشانی پیدا کر دی. اور ہندوستان کے اندر جو ہندو اس وقت وزیر اعظم ہیں وہ ہندوستان پر یقین رکھتے ہیں. ان کا نظریہ نہ تو سیکولر ہے نہ ڈیموکریٹک ہے، بلکہ وہ اس کو ایک ہندو ریاست بنانا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہندوستان خود کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا. وہاں جو مائنورٹیز ہیں وہ محفوظ نہیں، مسلمان محفوظ نہیں. تو اس لیے جو کشمیر کی تاریخ ہے یہ مبنی بر حق ہے اور انشاءاللہ اس میں کامیابی ضرور ہوگی. تو دوسرا سوال آپ نے پاکستان کے بارے میں کیا. میں یہ بات وثوق سے کہوں گا کہ ریاست جموں و کشمیر کے لوگوں کو پاکستان کے ساتھ اسلام کی بنیاد پر والہانہ محبت اور عقیدت ہے، لیکن جس انداز میں کشمیریوں نے باعث تفریق کے اپنی تاریخ کی آزادی کو چلایا ہے آج تک اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی. لیکن جو توقعات ہمیں پاکستان کے ساتھ تھے سیاسی، ثقافتی اور اخلاقی محاذ کا تو ہم روز سنتے ہیں، لیکن ہندوستان ناجائز قبضہ کر کے اپنی فوج کو استعمال کر رہا ہے کشمیریوں کو مارنے کے لیے. پاکستان کی طرف سے اس وقت یہ بات واضح ہونی چاہیے تھی، دنیا کو یہ کہتا باور کرواتا پاکستان کہ کشمیر ہمارا ہے، ہمارے کشمیریوں کو مارا جا رہا ہے، اگر ان کشمیریوں کو آپ بچا نہیں سکتے تو ہم کشمیریوں کی فزیکلی مدد کے لیے مجبور ہو رہے ہیں. اس قسم کا کوئی انیشیٹو پاکستان کی طرف سے نہیں لیا جا رہا ہے. اور پچھلے 8-10 سال سے ہندوستان نے پاکستان کو کشمیر سے بدلہ لینے کے لیے پہلے جو کچھ کراچی میں کرایا، پھر بلوچستان میں اور پھر پورے پاکستان کے اندر 100% راہ نے پاکستان کو ایسے انگیج کر دیا کہ کشمیر کو بھول جائے. لیکن یقین ہے ہمارا اور ہمیں یہ امید بھی ہے کہ کافی حد تک الحمدللہ اب کراچی میں بھی امن ہے، اب بلوچستان میں بھی لوگ سمجھ چکے ہیں کہ ہندوستان کیا سازشیں کر رہا ہے، اور اب پاکستان کی قوم اس لیے بیدار ہو چکی ہے اور وہ کشمیریوں کے بیک پہ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت پاکستان کو ایسی پالیسی بنانی چاہیے جس پالیسی کے ذریعے کشمیریوں کے ساتھ عملی سپورٹ ہو. اچھا ندیم صاحب، بعض سوشل میڈیا پہ میں نے بذات خود دیکھا ہے، بعض احباب ہوتے ہیں کشمیر سے ان کا تعلق ہوتا ہے، وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ زیادہ مایوس ہو کے یا پھر احساسی کمتری کا شکار ہو کے وہ یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان دونوں ہمارے اوپر، ہماری لاشوں کے اوپر سیاست کر رہے ہیں. تو اس سے آپ متفق ہیں اس بیانیے سے؟ نہیں، یہ بالکل 100% غلط بات ہے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، آپ دیکھیں، آپ فرق دیکھیں کہ پاکستان ان حالات میں بھی یقیناً تاریخی آزادی کشمیر کا ایک فریق بھی ہے اور وکیل بھی ہے، اور جس حد تک پاکستان کو ہندوستان نے انگیج کر رکھا ہے مختلف معاملات میں، اس کے باوجود پاکستان جس حد تک جا رہا ہے، ٹھیک ہے کبھی حکومت کی پالیسی میں اپس اینڈ ڈاؤنز آئے، لیکن پاکستانی قوم کو ہم نے دیکھا جب زلزلہ آیا پوری پاکستانی قوم نکل کر کشمیر کے اندر موجود تھی، اور پھر کشمیریوں کو آج تر نو دیکھا کہ رشتہ کیا ہے وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور پھر پاکستانی قوم نے ہمیشہ ہی کشمیریوں کا ساتھ دیا ہے، اور قائد اعظم کے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ انہوں نے شہر قرار دیا تھا. لیکن یہ اس میں شک نہیں ہے کہ لوگوں کو گلہ ہے. ہمیں جو امیدیں پاکستان کی پالیسیز کے ساتھ وابستہ ہیں، مثلا پچھلے 5 سال میں آپ نے دیکھا وزیر خارجہ ہی نہیں تھا پاکستان کے پاس. ہندوستان کو 5 سال پورے ملے پوری دنیا میں ہمارے خلاف سازشیں کرنے میں. ایون آپ کے سعودی عربیہ میں انہوں نے علماء بھیجے اور وہاں بھیج کے ان کو ہندوستانی مسلمانوں کے بارے میں کہا کہ اگر کشمیر آزاد ہو جائے گی تو ہم کہاں جائیں. لیکن ہندوستان کا مسلمان ہمارا بھائی ہے، لیکن اس نے فیصلہ کیا ہے ہی انڈین بائی آل پریکٹیکل پرپز. لیکن ریاست جموں و کشمیر ایک الگ ریاست ہے، اس کا ہندوستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو لہذا اس طریقے سے ہندوستان کو ایک فری ہینڈ ملا پاکستان کی کمزوری کی وجہ سے. اور پھر جو ہمارے سفیر ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں، وہ اس انداز میں کام نہیں کر رہے ہیں جس انداز میں انڈیا کر رہا ہے. اپنے جھوٹے کیس کو وہ سچا ثابت کر رہا ہے. یہ بات مانتی ہے، اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں جس طرح آپ نے فرمایا انہیں حق حاصل ہے یہ کہنے کا، انہیں پاکستان سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں. انہیں اس لیے جب کوئی امید کے برابر کام نہیں کرتا تو پھر گلے ہوتے ہیں، پھر نیریٹو بھی چینج ہو جاتے ہیں، اس میں شک نہیں. لیکن سچ یہ ہے، حق یہ ہے کہ کشمیری جو ہے وہ پاکستان کو ایک سپر پاور دیکھنا چاہتا ہے. کشمیری کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان
मुस्लिम उम्मा की क़यादत करे। पाकिस्तान को अल्लाह ने इतनी बड़ी फौज दी है, न्यूक्लियर पावर है, अल्लाह ताला की सब नियामतें यहाँ मौजूद हैं। हमारा ये मानना है कि ये मुल्क खुशहाल हो, ये मुल्क तरक्की करे, यहाँ करप्शन खत्म हो, यहाँ ये बरादरीज़म खत्म हो, यहाँ इस्लामी बुनियादों पर हुकूमत हो, ताकि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर पूरी दुनिया में मुसलमानों की भी खिदमत कर सके और अमन कायम करने में अपना रोल अदा कर सके पूरी दुनिया में। कश्मीरियों का पाकिस्तान के बारे में ये सोचना है। चलें जी, बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, आपने वक्त दिया जी। हाफिज़ शुक्रिया। नई हुकूमत की कश्मीर कमेटी और कश्मीर पॉलिसी के हवाले से जी देखिए, मैंने आगाज़ में जो बात आपसे कही कि यानी अगर हम अक़वाम मुत्तहिदा में जो तकरीर हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब ने की, यानी एक अच्छे अंदाज में और बेहतर उन्होंने अपना एक केस पेश किया। मुश्किलात बहरहाल मौजूद हैं, यानी जिस तरह बात हमारे कश्मीर के साथी कर रहे हैं, मुश्किलात ज़रूर मौजूद हैं, चूँकि इंडिया का जो असर रसूख है, उनका नफूज़ है, यानी वो कलभूषण यादव की सूरत में हो या वो उनके मुख्तलिफ और इक़दामात की सूरत में हो कि जो चीज़ें बहरहाल अब ढकी छुपी नहीं रहती, बिल आखिर वो चीज़ें आ जाती हैं, या बाज़ ऐसे झूठे केसेस और झूठे वाक़यात और पाकिस्तान में हमारी बाज़ शख्सियात के हवाले से जो उनका प्रोपेगेंडा है, यानी ये मुश्किलात सब अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान की हुकूमत से एक लोगों को तवक्कुआत होती हैं, लोग ये समझते हैं कि जिस तरह एक कायदाना किरदार होगा और इस मसले के हल के लिए यानी अपने हमनवा, अपने दोस्त साथी मुख्तलिफ ममालिक को यकजा करके और एक लॉबिंग करके एक मजबूत बुनियाद पर उसको हम आगे बढ़ाएं। यानी देखिए, ये सवाल तो सर उठाता है जो आपने बात की कि नौजवानों के अंदर एक मायूसी की सूरत तो आती है कि हम तो अपनी जानें पेश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से यानी जिनके साथ हम वाबस्तगी की बात करते हैं, जिनके साथ हम साथ मिलने की बात करते हैं, दूसरी तरफ से वो हमारी तरह यानी उनमें बेचैनी नहीं है, उनमें कोई इज़्तिराब नहीं है, हमारी लाशें गिर रही हैं, हमारी ख़वातीन की अस्मतें तार तार हो रही हैं। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि देखिए कितने अरसे से ये मसला सरदखाने में मौजूद है। यानी आखिर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत के जो इनको मिलना चाहिए और जुल्म और सितम का ये बाब बिलाखिर बंद होना चाहिए। यानी उसके लिए जो मतलूब किरदार है, बहरहाल जब तक वो अदा नहीं होगा तो जाहिर बात है कि सिर्फ बयानात की हद तक तो ये काम पूरा नहीं होगा। जिस तरह नदीम साहब ने भी कहा, जिस तरह इंडिया कर रहा है, जी हाँ, हालांकि वो झूठा है, बिल्कुल सही, हक़ पे नहीं है, हम हक़ पे हैं। जब वो कर रहा है तो हम क्यों इस तरह नहीं कर सकते? देखिए, मेरे ख्याल में बुनियादी मसला तो यानी ख़ुद कमिटमेंट का है कि अगर कोई फ़र्द क़ियादत के मनसब पर यानी वो दर्द दिल के साथ इन सब चीज़ों को देखे और इनको महसूस करे और इनको हल करने के लिए वो सरतोड़ कोशिश करे, यानी ये रूटीन मैटर नहीं है, ये मामूल की बात नहीं। अगरचे ये मसला इतना पुराना हो चुका कि उसकी वजह से अब बाज़ लोगों का शायद ये ख्याल, ये तसव्वुर बने कि ये एक मामूल की बात है, लेकिन मामूल की बात नहीं है। उसके लिए कुछ अलग से इक़दामात करने की ज़रूरत है, उसके लिए लॉबिंग करने की ज़रूरत है, उसके लिए यानी दुनिया भर को उनका एक गलत किरदार और उनका एक मकरूह चेहरा वो दिखाने की ज़रूरत है कि जो जुल्म सितम वो वहाँ जारी रखे हुए हैं। तो जब तक ये नहीं होगा तो जाहिर बात है उस वक्त तक सिर्फ बयानात या सिर्फ तकरीरें, तो उसके नतीजे में तो कोई बेहतरी और कोई कामयाबी नहीं होगी। जमात इस्लामी जब भी आवाज़ उठाती है तो कश्मीर के हवाले से पेश होती है, कश्मीर के लिए वो आवाज़ भी उठाते हैं, मुजाहरे भी करते हैं, वहाँ जुल्म के ख़िलाफ़ वो एक मौसर आवाज़ उठाते हैं, लेकिन वो आवाज़ भी इतनी कारगर साबित नहीं हो रही। देखिए, सब चीज़ें मिल के एक तस्वीर बनाती हैं कि एक तो देखिए वहाँ एक अस्करियत उन पर मुसल्लत है, यानी वहाँ मसला सिर्फ जो है वो तकरीर का नहीं है, वहाँ पर मसला सिर्फ एहतिजाज का नहीं है, बल्कि वहाँ पर मसला क्या है कि उन लोगों को शहीद किया जा रहा है, उन लोगों के घरों पर यानी हमला किया जाता है, आग लगाई जाती है, यानी वो कि जो नारवा जुल्म सितम उनके लिए रवा रखा जाता है। अब जाहिर बात है हम यहाँ रहकर अपनी अखलाकी ज़िम्मेदारी में हम ये कर सकते हैं कि हम हुकूमत को मुतवज्जे करें जी, हम ये कर सकते हैं कि हम इस बात की तरफ उनको मुतवज्जे करें। अब जहाँ तक अंदर की सूरत हाल वादी की, यानी जाहिर बात है कि वहाँ के लोगों का अपना जज्बा, वहाँ के लोगों का अपना इश्तियाल कि जो एहतिजाज से बढ़कर कि जो रद्दअमल की एक सिचुएशन बन गई कि वो
جدوجہد آزادی کہ وہ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اس کے لیے وہ لوگ مسلسل الحمدللہ کوشاں ہیں۔ اب یہ ایک ایسی صورت ہے کہ جو دیکھیے سیاسی جماعت ایک سیاسی پس منظر کے ساتھ اور ایک دینی جماعت اپنے ایک محدود سکوپ کے ساتھ، یعنی اس میں اتنا حصہ بوجود نہیں ڈال سکتی کہ جتنا ان پر ظلم ہو رہا ہے، جتنی ان پر زیادتی ہو رہی ہیں۔ یعنی یہاں آ کر ریاستی ذمہ داری آ جاتی ہے، اور میرے خیال میں یہ بہرحال ایک اچھا اقدام بہرحال ہوا کہ ہمارے ایک بڑے اچھے مجاہد نوجوان کے یعنی یادگاری ڈاک ٹکٹ پاکستانی گورنمنٹ نے جاری کیے، اگرچہ برہان وانی شہید، اگرچہ بڑی تکلیف ہوئی، یعنی انڈین جو لابی موجود ہے اور انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا کہ آپ دہشت گردوں کے ٹکٹ، لیکن نہیں، برہان وانی شہید آزادی کی جدوجہد کا ایک استعارہ ہے، جی بالکل، یعنی وہ نوجوانوں کے لیے وہاں ایک رول ماڈل بن گیا کہ اس طرح نوجوانی میں اس نے اپنی جان جو ہے وہ شہادت اس نے پیش کی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیے پاکستان کی عوام کو بھی اس حوالے سے اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے، جی اسی طرح ہماری میڈیا کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ میں پھر یہ بات کروں گا، میڈیا کا رول انتہائی اہم ہے۔ یعنی دیکھیے ہم اگر عموماً اپنے جو ہمارے الیکٹرانک نیوز چینلز ہیں ان کو آپ دیکھیں، یعنی صورتحال کیا ہے کہ انڈیا میں اگر کسی اداکارہ کی شادی ہے، یعنی پورا دن یعنی ان کی ایسی بے چینی اور اضطراب ہے۔ اداکارہ کہیں دبئی میں جی ہاں مر گئی تھی، جی ہاں، اس پہ میں نے دیکھا کہ 2-3 دن ہمارا میڈیا ماتم کر رہا۔ جی ماتم کی ایک اچھا وہاں شادی ہے اور یہاں ان کو ایسے مسلسل ایک جنون طاری ہو جاتا ہے۔ ایسے یہ چیز بھی کشمیریوں کے لیے تکلیف دہ، بہت تکلیف دہ ہے، حد سے زیادہ ان کے لیے تکلیف دہ ہے۔ اچھا کبھی وہاں ایک فلم ریلیز ہوتی ہے، ہم یہاں اس کے پوسٹر چلاتے ہیں، جی ایڈ چلاتے ہیں، اشتہار چلاتے ہیں، اس نے اتنا بزنس کر لیا، اس نے اتنا کر لیا۔ جی ہاں بالکل، یعنی دیکھیں میڈیا کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ہم جب یہ بات کہتے ہیں نا کہ کشمیر کا مسئلہ، یعنی یہ ایک ہمہ جہتی اس کو حل کی طرف ہمیں لے جانا چاہیے۔ حکومت کی اپنی ریاستی ذمہ داریاں اپنی جگہ موجود ہیں، میڈیا کا کردار اپنی جگہ موجود ہے، اس میں علماء کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور اسی طرح عوام الناس کو بھی اس حوالے سے ان کے اندر بھی ایک اویئرنیس ہو، ایک بیداری ہو کہ وہ اس مسئلے کے حل کے لیے کم از کم اپنی آواز تو اٹھائیں، ایک احتجاج کی صورت میں، یعنی انٹرنیشنلی وہ لوگوں کو ایک میسج، ایک پیغام تو دیں۔ چلیں جی، بہت شکریہ آپ صاحب، سلامت رہیں، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ، ہمارا وقت ختم ہوا ہے۔ پہلے تو ہم نے بات کی مذہبی جماعتوں کے حوالے سے، یقیناً جو قوم کا ایک نظریہ بنایا گیا ہے اور وہ ظاہر بات ہے میڈیا کے تھرو بنایا گیا ہے۔ پاکستانی قوم جس طرح حافظ صاحب نے فرمایا کہ ہر لحاظ سے وہ اسلام پسند ہیں، اسلام پہ مر مٹنے والے ہیں، رسول اللہ کی حرمت پہ مر مٹنے والے ہیں، شاعر اسلام پہ مر مٹنے والے ہیں، امت کا درد سمجھنے والے ہیں۔ آج دیکھیں جہاں کہیں بھی ظلم ہوتا ہے، شام میں ہو، برما میں ہو، کشمیر میں ہو، پاکستانی قوم کی تڑپ دیکھیں، ان کا جذبہ دیکھیں، ان کا درد اور جو دکھ کا وہ اظہار کرتے ہیں وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے، دنیا کے سامنے ہے۔ لیکن چونکہ بڑی زبردست بات حافظ صاحب نے فرمائی کہ قوم کا ایک نظریہ ہے، اسے چینج کر دیا گیا ہے۔ یعنی قوم ہماری یہ سمجھتی ہے کہ اگر اسلامی تنظیمیں، مذہبی جماعتیں آگے آئیں گی سیاست میں تو وہ اقتصاد کے ساتھ کیا کرے گی، وہ دفاع کے ساتھ کیا کرے گی، وہ خارجہ پالیسی پتہ نہیں کیسے بنائے گی، ان کو بنانی آتی یا نہیں بنانی۔ یہ سارا میڈیا نے ایک ذہنیت بنائی ہے، حالانکہ جو چیزیں اسلام نے ہمیں سکھائی ہیں آج یورپ پورا کا پورا اسلام کو کاپی کر رہا ہے، حضرت عمر کو کاپی کر رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قوانین تھے انہوں نے کاپی کیا ہوا ہے، اسے فالو کر رہے ہیں۔ لیکن ہمارے میڈیا کا یعنی ایک شاندار کردار، میں اسے کہتا ہوں کہ انہوں نے قوم کو یہ ذہن دیا ہے کہ یہ جو مولوی ہے اس کی دوڑ تو بس مسجد تک ہے، کیا کام ہے اس کا سیاست کے ساتھ، پارلیمنٹ میں اس کا کیا لینا دینا، قانون سازی میں اس کا کوئی اس کو قانون سازی آتی نہیں ہے۔ اور پھر اس وجہ سے، ورنہ یہ نہیں ہے کہ ہماری قوم ان لوگوں سے بیزار ہے، یہ ذہنیت چینج کرنی ہوگی ہمیں، کیونکہ اگر ہم دیکھیں ہمارا جو ملک ہے اس کو ہم نے ایک نظریے کی بیس پہ حاصل کیا ہے، اور حتیٰ کہ ابھی تو یہ بھی قوم کے دماغ میں یہ بات
یعنی دماغ میں ڈالی جا رہی ہے، ان کو باور کرائی جا رہی ہے کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، کوئی نظریہ نہیں ہوتا، تاکہ لوگوں کو جو ہماری بنیاد ہے، جس بنیاد کے اوپر ہم نے اس مملکت کو حاصل کیا تھا، اس سے دور کیا جا سکے۔ اور پھر وہی ہوگا جو ہو رہا ہے یورپ میں، مادر پدر آزادی کی آڑ میں، وہی فحاشی اور عریانی۔ کیونکہ جب ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، جب آپ نظریے سے ہٹ گئے، پھر آپ اپنی منمانی کریں گے، جو آپ کا دل چاہے گا وہی کریں گے، اور جب آپ کا دل جو چاہے گا وہی آپ کریں گے تو پھر اس سے معاشرے میں جو بگاڑ آتے ہیں، وہ بظاہر تو ایک اچھا خواب ہے جو ہمیں دکھائے جا رہے ہیں یورپ کے، مغرب کے، لیکن حقیقت میں ان ممالک کی کیا صورتحال ہے؟ وہاں پہ خاندانی نظام تباہ و برباد ہے، وہاں پہ خواتین کی عصمت، ان کی عفت، ان کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ وہاں پہ جو لوگ ہیں، جو مسلمان ہیں اور خاص کر جو پاکستانی ہیں، وہ رو رہے ہیں کہ کس طرح سے اپنے یعنی بچوں کو اور بچیوں کو وہ بچائیں۔ ہمیں خواب اس معاشرے کے دکھائے جا رہے ہیں اور وہ معاشرہ خود پیٹ رہا ہے۔ وہاں پہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں انہیں اولڈ ہاؤس میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ وہاں پہ بچہ جب بالغ ہوتا ہے تو اس کے اوپر سے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں والدین کے۔ ہمیں اس معاشرے کی طرف دھکیلنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اور ہم بڑی خوشی خوشی کی جا رہے ہیں اس طرف، لیکن شاید ہم اس انجام سے، اس نتیجے سے ناآشنا اور لا علم ہیں جو آج نتیجہ یورپ اور مغرب بھگت رہا ہے۔ کشمیر کے حوالے سے تو میں اکثر بڑی یعنی مجھے دکھ ہوتا ہے، درد ہوتا ہے۔ وہاں کی جو حالت ہم دیکھتے ہیں، وہاں پہ جو شہادتیں ہو رہی ہیں، وہاں پہ یعنی یہ چند دن سے میں دیکھ رہا ہوں پورے محلوں کو جلایا جا رہا ہے، خواتین چیخ رہی ہوتی ہیں، اور پھر وہی انڈین آرمی، وہ درندہ صفت آرمی، 8 لاکھ 7 لاکھ آرمی کو صرف کشمیر پہ ظلم ڈھانے کے لیے وہاں پہ درندوں کی طرح چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور ان درندوں کو اتنا یعنی ان کے دل میں رحم نہیں ہے، انسانیت سے وہ لوگ اتنے عاری ہیں کہ خواتین کو نہیں دیکھتے، بچوں کو نہیں دیکھتے، گھر کو نہیں دیکھتے۔ ایون کہ کچھ دن قبل میں نے دیکھا ان کے کھیتوں کو جو فصل انہوں نے اگائی ہے انہیں جلایا جا رہا ہے، پھلدار درخت مشینیں لے کے انہیں کاٹا جا رہا ہے، بے دریغ اس فصل کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ لوگ پھر بات کرتے ہیں انسانیت کی، سیکولرزم کی، جمہوریت کی۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی، کچھ دن قبل عالمی انسانی حقوق کا عالمی دن منایا گیا، بس ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے انسانیت کا، ایک خواب دکھایا جا رہا ہے، لیکن وہ انسانیت کا جو معیار ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ جہاں جہاں مسلمان پس رہا ہے، جل رہا ہے، مر رہا ہے، وہاں پہ کسی کی انسانیت کو ذرا برابر بھی یعنی اس کو ہوش نہیں آتا، وہ جاگتی نہیں ہے۔ لیکن جہاں اگر برسلز میں یا برطانیہ میں یا ممبئی میں ایک دھماکہ ہو جاتا ہے تو پھر پورے سال تک لوگ ماتم کر رہے ہوتے ہیں، میڈیا بھی چیخ رہا ہوتا ہے، ہمارے سیکولر اور لبرل بھی چیخ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آئے روز کشمیر میں، شام میں، عراق میں، لیبیا میں، افغانستان میں، برما میں مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے، ذبح کیا جا رہا ہے، وہاں پہ کسی کی انسانیت نہیں جاگتی۔ ہم کیا شکوہ کریں مغرب سے، یورپ سے یا اقوام متحدہ سے یا جنہوں نے یہ اقوام انسانی حقوق کی تنظیمیں بنائی ہیں؟ ہماری اپنی یہ حالت ہو گئی ہے۔ ہماری مثال تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دی تھی کہ مسلمان کی، مومن کی آپس میں دکھ درد میں، خوشی غمی میں مسلمان کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے ایک جسم کے ایک ہاتھ کو اگر، ایک انگلی کو اگر تکلیف ہو تو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے۔ آج مجھے یقین سے بتائیں کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے، برما میں، افغانستان میں، شام میں یا عراق میں، لیبیا میں، کس کو درد ہو رہا ہے؟ کسی کو بھی نہیں، مجھ سمیت کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ مزے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی یعنی مسلمانوں کے لیے کوئی فکر نہیں ہے، بس اپنی زندگی ہے، خوشی خوشی کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ لیکن شاید ہم اس درد سے بھی گزرے نہیں ہیں جس درد سے وہ مسلمان گزر رہے ہیں۔ تو ناظرین اجازت دیجیے اگلے پروگرام تک آپ ناظرین کا بھی اور اپنے مہمانان گرامی کا، حافظ صاحب آپ کا ایک بار پھر سے شکریہ، یونس ندیم صاحب کا بے حد شکریہ کہ انہوں نے ٹائم دیا، آپ ناظرین کا شکریہ۔ اجازت دیجیے اگلے پروگرام تک، اللہ حافظ۔